الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بس بیٹر یہ بعد میں کرو. حاضرین، مولانا شاہد صاحب قبلہ نے مجھ سے ایک خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے انہوں نے خیال گزارش کی اور اپنا عندیہ ظاہر کیا، تو میں سوچتا ہوں کہ تھوڑی دیر اسی موضوع پر میں اظہار خیال کر دوں اور اسی بہانے آپ کے جلسے سے خطاب بھی ہو جائے گا، اور اگر یہ بات کچھ محفوظ ہو گئی تو دوسرے حضرات تک بھی پہنچ جائے گی، وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. مولانا شاہد صاحب نے کہا کہ اصطلاح بریلوی، اس پر حضرت کچھ آپ اظہار خیال کر دیجئے. تو سنی مسلمانوں، بغور سننا، کوئی خطاب نہیں، بہت ہی ایک علمی فکری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھو، بنیادی طور پر سنی مسلمانوں، ہم اہل سنت و جماعت اور سواد اعظم ہیں. اب آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ یہ سواد اعظم کیا ہوتا ہے؟ تو مسلمانوں، سواد اعظم کہتے ہیں امت کی بڑی جماعت، بڑے گروہ اور بڑے طبقے کو. اور یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ بڑا گروہ ہے، یہ بڑی جماعت ہے جس سے متمسک رہنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے. دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، کہ سواد اعظم یعنی امت کے بڑے گروہ، بڑی جماعت کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو جماعت سے ہٹا، جو جماعت سے جدا ہوگا، وہ جہنم میں جدا ہوگا، وہ جہنم میں گرے گا. بغور سننا سنی مسلمانوں، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کی اکثریت کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسلام کی، 1400 سالہ 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کبھی بھی آپ کو کہیں پر بھی ایسا نہیں آئے گا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کا بڑا گروہ، بڑا طبقہ اور بڑی جماعت وہ گمراہ ہو گئی ہو. ہاں، چھوٹے چھوٹے فرقے اس جماعت سے جدا ہوئے، الگ ہوئے، وہ گمراہ ہوتے چلے گئے. اسی جماعت سے نکل کر کے معتزلہ نکلے. معتزلہ ہی کہتے ہی بنا ہی وہ اعتزال سے ہے، جدا ہونا. معتزلہ اس جماعت سے نکلے، وہ گمراہ ہو گئے. خارجی، وہ انہوں نے خروج کیا، وہ اس جماعت سے انہوں نے خروج کیا، وہ خارجی ہوئے، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اسی طرح اسی جماعت سے چھوٹا سا فرقہ رافضیوں کا نکلا، شیعوں کا نکلا، یہ بھی گمراہ ہو گیا. تو آپ دیکھیں، جو بھی فرقے ہوئے، چھوٹے چھوٹے فرقے، وہ اسی جماعت سے الگ ہوئے، جدا ہوئے، اور وہ گمراہ ہوتے چلے گئے. لیکن ہمیشہ جو جماعت کی اکثریت رہی، امت کی اکثریت جو رہی، وہ ہمیشہ حق پر قائم رہی. وہ ہمیشہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ید اللہ فوق الجماعہ، کہ اللہ کا دست کرم، اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے. اسی وجہ سے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں جا بجا فرمایا کہ یہ اپنی قلت پر، اپنی ذلت پر فخر و ناز کرنا، یہ ہمیشہ سے یہ گمراہ فرقوں کا شیوا و شعار رہا ہے. اور اہل سنت ہمیشہ سے اپنی جماعت پر اور اپنی اکثریت پر فخر و ناز کرتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق الجماع، کہ اللہ کا دست کرم، اللہ کا دست رحمت جماعت کے اوپر ہے۔ تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ ہم کوئی فرقہ نہیں، چھوٹا سا فرقہ کہ جو جماعت سے جدا ہو کر کے الگ بنا ہو، جس کا کوئی مخصوص نام ہو، جس کا کوئی بانی ہو۔ ہماری سنیت کا تعلق اس سرے سے ہے جس کی ابتدا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے صحابہ سے ہوئی۔ ہم ہمیشہ سے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے بزرگوں سے متوارثاً جو سنیت ہم تک چلی آ رہی ہے، ہم وہی حقیقی اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہاں، ہر زمانے میں، مختلف زمانوں میں، مختلف مکانوں میں اس جماعت کی، اہل سنت و جماعت کی مختلف بزرگوں سے، ائمہ سے اور اکابرین سے، فقہ سے اہل سنت کی پہچان ہوتی رہی۔ کبھی اس کی پہچان کسی امام کے نام سے ہوئی، کبھی اس کی پہچان کسی اور اکابرین میں سے کسی فقیہ کے نام سے ہوئی، کبھی کسی نام سے ہوئی، کبھی کسی کام سے ہوئی۔ مگر 14ویں صدی ہجری میں آ کر کے جب بہت سے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اہل سنت سے خروج کیا، اہل سنت کے عقیدوں کے مقابلے میں دیگر عقیدے انہوں نے قائم کیے اور اس کو سنیت کا نام دیا، تو اس زمانے میں حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان سب کا مقابلہ فرمایا۔ اسی وجہ سے 14ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی ہجری میں حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے اہل سنت کی پہچان ہونے لگی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہماری پہچان، ہم بنیادی طور پر اہل سنت و جماعت ہیں، سنی ہیں، مگر ہماری پہچان، ہمارا تعارف اور ہمارا امتیاز اور ہماری تمیز غیروں سے اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے۔ چونکہ دیوبندی بھی کہتا ہے کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث بھی کہے گا، غیر مقلد بھی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں، ندوی ہے، صلح کلی ہے، وہ بھی کہتا ہے میں اہل سنت ہوں۔ اب حقیقی اہل سنت کی پہچان کیسے ہو؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے، جب اس کا نام آتا ہے تو یہ جتنے بھی نقلی، ڈپلیکیٹ اور فرضی اہل سنت ہیں ان سے خود بخود امتیاز ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اعلیٰ حضرت معیار سنیت بن گئے، بغور سننا مسلمانوں، اعلیٰ حضرت معیار سنیت ہو گئے، تو اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے ہماری پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہنا شروع کیا۔ کیا؟ یعنی ہم وہ سنی ہیں جس سنیت کے علم بردار سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ واہ، تو یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بے شک بے شک۔ اس اصطلاح سے چڑھنا یا اس کی مخالفت کرنا یہ ہمارے بزرگوں اور اکابرین کی حکمت و دانائی پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہوگا۔ مگر سنی مسلمانوں، بغور سننا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اصطلاح نے وجود لیا جس کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جو بریلوی کی اصطلاح ہے یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے اختیار نہیں فرمائی، یہ بنیادی طور پر یہ غیروں کا دیا ہوا نام ہے۔ کن کا؟ دیوبندیوں کا دیا ہوا نام ہے۔ وہ کیا کرتے دیوبندی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم دیوبندی چاہتے کہ ہم سنی اہل سنت و جماعت اور سواد اعظم بن جائیں، اور یہ جو مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ جو بریلی والے ہیں، ان کو سواد اعظم سے جدا کر کے ایک فرقہ گھوشت کر دیا جائے، ایک فرقہ بنا دیا جائے، اور عالم عرب میں، عالم اسلام میں ان کی اسی طرح پہچان کرائی جائے۔ کیونکہ جب ہم خدا نخواستہ اگر ہم چھوٹا سا فرقہ بن گئے یا ہمارا نام ایسا قرار دے دیا گیا، ہماری پہچان ایسی قرار دے دی گئی عالم عرب میں، عالم اسلام میں، کہ یہ چھوٹا سا فرقہ ہے جو جماعت اہل سنت سے الگ ہوا اور جس کے بانی مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، جو اس سن میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہ فلاں فلاں بدعات اور خرافات اور غیر شرعی رسومات کو جنم دیا۔ تو اس سے کیا ہوگا مسلمانوں؟ ہمیں
عالم اسلام میں، عالم عرب میں جو سب اہل سنت ہیں، مصر میں اہل سنت ہیں، شام میں اہل سنت ہیں، ترکی میں اہل سنت ہیں، وہ ہمیں ایک چھوٹا سا فرقہ سمجھنے لگیں گے، اور دیوبندیوں کو جن کا حقیقی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، ان کو وہ اہل سنت اور سواد آدم سمجھنے لگیں گے۔ اب آپ غور کیجئے، یہی بات میں نے جشن یوم رضا میں سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ اصطلاح یہ ہمارے غیروں کی دی ہوئی اصطلاح ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ اصطلاح نہیں دی، اور میں نے کہا کہ حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی فرمایا تھا۔ اب آپ پوچھیں کہاں فرمایا؟ حضرت تاج الشریعہ کی کتاب الحق المبین، اس میں حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا نسبتنا اہل السنہ والجماعہ الی البریلویہ دائدن الدیوبندیہ من الہند، کہ ہم اہل سنت و جماعت کو بریلوی کی طرف منسوب کرنا یہ دیوبندیوں کا طریقہ ہے، یہ دیوبندیوں کا دیوا کا نام ہے، یہ دیوبندیوں کا کام ہے کہ وہ ہم اہل سنت و جماعت کو بریلوی کہتے ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا، یہ عبارت میں نے آپ کو سنائی، نسبتنا اہل السنہ والجماعہ الی البریلویہ دائدن الدیوبندیہ، اور آگے حضرت نے فرمایا لم نزل من اہل السنت والجماعہ وفی اہل السنہ وما اہل السنہ، اور ہم تو ہمیشہ سے اہل سنت سے ہیں، اہل سنت میں ہیں اور اہل سنت کے ساتھ ہیں، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسلمانوں غور کرو، اسی طرح جب حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1986 عیسوی میں عالم عرب میں سعودی عربیہ میں جب حضرت کو ناحق گرفتار کر لیا گیا تھا، تو حضرت نے جو وہاں پہ جو معاملات پیش آئے اور جو حضرت سے سوالات ہوئے تھے ان کی جانب سے، حضرت نے وہاں سے لوٹنے کے بعد جب بمبئی میں احتجاجی جلسہ ہوا تھا، اس کی رودات کو عوام اہل سنت کے سامنے جب سنایا تو اس میں حضرت نے بار بار فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے بریلوی کہا جائے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے سنی کہا جائے، اہل سنت و جماعت کہا جائے۔ اب آپ غور کیجئے گا، یہ حضرت کا پرانا بیان ہے۔ پھر حضرت کا جو دو دہائیوں تین دہائیوں کے بعد جو حضرت کا بیان، اس میں حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اب شدہ ہوتے ہوتے اب یہ جو بریلوی اصطلاح ہے یہ سنیت کی اب پہچان بن گئی ہے عوامی حلقے میں، یعنی عوامی حلقوں میں اب سنیت کو پہچان کے لیے بریلویت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت نے ایک آدھ جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے کہ ہمیں بریلوی کہا جائے، ہمیں اس پر اصرار نہیں ہے، اس پر زور نہیں ہے، اس پر ضد نہیں ہے کہ ہمیں بریلوی ہی کہا جائے بالالتزام۔ ہاں، عوامی حلقوں میں ہوتے ہوتے شدہ یہ اصطلاح وہ اہل سنت و جماعت کی پہچان بن گئی ہے۔ اب بظاہر لوگوں کو تعارض لگے گا کہ وہاں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے بریلوی کہا جائے، اور یہاں حضور تاج الشریعہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب یہ اہل سنت کی علامت و پہچان ہو گئی ہے۔ تو مسلمانوں تعارض کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس اصطلاح کے استعمال میں نہ افراد کی جائے نہ تفرید کی جائے۔ افراد کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جہاں پر ضرورت نہیں ہے، جہاں پر نئے مذہب اور نئے فرقے کی تہمت کی بنیاد پر تمہیں اور ہمیں اگر بریلوی کہا جا رہا ہے، نئے مذہب اور نئے دین کی تہمت کی بنیاد پر، تو وہاں پر تفہیم کی جائے، وہاں پر احتیاط کی جائے اور وہاں پر احتراز کیا جائے۔ اور جہاں پر اس کا اندیشہ نہ ہو، یعنی جہاں نئے مذہب کی تہمت کی بنیاد پر ایسا نہ کہا جا رہا ہو، عوامی حلقے میں ہو، تو وہاں پر اپنے آپ کو بریلوی کہا جا سکتا ہے پہچان کے لیے۔ اسی بات کو میں نے اس کو یوں کہا کہ بریلوی اس لفظ کے بریلوی اصطلاح کے استعمال میں افراط و تفریط نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ آج ہوتے ہوتے چونکہ یہ پہچان بن گئی عوامی حلقوں میں، لیکن جہاں پر اندیشہ ہے مثلا عالم اسلام میں، عالم عرب میں، کہ اگر وہ لوگ غیر ہمیں نئے مذہب اور نئے دین
اور نئے فرقے کی تہمت کی بنیاد پر اگر وہ ہمیں بریلوی کہتے ہیں تو ہم وہاں پر شدت سے اس بات کا رد کریں گے کہ نہیں، بریلویت کوئی نیا مذہب نہیں ہے، کوئی نیا دین نہیں ہے، نیا فرقہ نہیں ہے، ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سواد اعظم ہیں۔ اور جہاں پر اس کی یہ پہچان ہو گئی ہو کہ بھئی جس عوامی حلقوں میں یہ پہچان کے طور پر بریلوی کہا جا رہا ہے، اور وہاں پر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ نئے مذہب کی تہمت کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، تو وہاں پہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہاں پہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ اس اصطلاح کے استعمال میں نہ افراد کرنا چاہیے نہ تفرید کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں سنی مسلمانوں؟ دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند نے ان کو اشعار میں ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کا گویا خلاصہ اپنے اشعار میں کیسے بیان فرمایا۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ بہت بد فرقے پیدا ہو چکے ہیں، سبھی نے ایک نیا مذہب گڑھا ہے۔ بہت بد فرقے پیدا ہو چکے ہیں، سبھی نے ایک نیا مذہب گڑھا ہے، جو مذہب اہل سنت کے علاوہ بنا ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے، اور جماعت پر ہے ید رحمت حقا، جدا فرقہ جہنم میں گرا ہے۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو جماعت سے جدا ہوتا ہے، جو چھوٹا سا فرقہ بنتا ہے، وہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل سنت سے جدا ہو کر کے وہ جہنم میں گرتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں یہ چاہتے ہیں دیوبندی، وہابی، غیر مقلد، یہ ہمیں ایک چھوٹا سا فرقہ بنا کر کے ہم پر تہمت لگائیں کہ یہ بدعتی اور یہ نیا فرقہ ہے، جدید فرقہ ہے، جو فلاں سن میں پیدا ہوا، جس کے بانی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ تو جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہے وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے، اور جہاں پر اس بات کا اندیشہ نہیں ہے وہاں پر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دیکھو غور سے سننا، جب آپ کہو گے سنی دیوبندی اختلافات، تو دیوبندی بمقابل سنی ہوتا ہے، یعنی وہ دیوبندی وہ ہے جو سنی نہیں ہے۔ اور جب آپ کہیں گے جہاں پہ اندیشہ ہے دیوبندی بریلوی اختلافات، تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ دیوبندی بھی سنی بن جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سنیت اس کے اوپر جنس عالی کے طور پر آ جائے گا، گویا سنی اور اس کے نیچے دو فرقے ہیں، ایک بریلوی ہے اور ایک دیوبندی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یعنی ایک سنی اور سنی کے نیچے دیوبندی اور بریلوی۔ جب آپ نے کہا دیوبندی بریلوی اختلافات، تو گویا دیوبندی بھی سنی ہے اور بریلوی بھی سنی ہے۔ اور لیکن جب آپ نے کہا سنی دیوبندی اختلافات، جب دیوبندی بریلوی اختلافات کہو گے تو کیا ہوگا کہ سنی وہ بھی ہو جائیں گے، اور جب آپ کہو گے سنی دیوبندی اختلافات تو دیوبندی بمقابل سنی ہوگا۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی جو فرقہ ہے یہ جماعت سے جدا ہوا ہے، یہ جماعت سے ہٹا ہے، اور یہ نیا فرقہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو توسل کو جائز نہیں مانتا، جو استغاثہ کو جائز نہیں مانتا، جو استمداد کو شرک کہتا ہے، جو نداء یا رسول اللہ کو بدعت و شرک کہتا ہے، جو میلاد مصطفیٰ منانے کو بدعت کہتا ہے۔ تو یہ جو اس کے سارے عقائد ہیں، یہ عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں، یہ جدید، یہ بدعتی فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے جو جماعت سے جدا ہوا۔ اور ہم اہل سنت و جماعت، ہم تو سواد اعظم ہیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہیں، ہم تو سمندر کا نام ہے۔ ہم ندی نالے نہیں، ہم سمندر ہیں، اور جو ندی نالے بنتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی سنیت پر قائم رکھے جو ہمارے آباء و اجداد سے، جو 1400 سال سے 1500 سال سے مسلسلاً متوارثاً ہم تک چلی آ رہی ہے، جس کو ہر زمانے میں کسی نہ کسی نام سے اور کسی نہ کسی کام سے پہچانا گیا، اور آج اس زمانے میں جس کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی سنت پر قائم رکھے، اسی پر زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔